مقام پر کہ جس کا میں مولا فہذا علی مولا اس کا علی مولا، اور جس کا علی مولا اس کا ولی مولا۔ نبی پاک کے بعد ولایت شروع ہو گئی، نبوت کا باب بند ہو گیا، باب ولایت کھل گیا، اور رسول پاک اوپر اسٹیج پر بلوا رہے ہیں حضرت علی کو ہاتھ پکڑ کے، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع۔ تو آپ نے یہ محفل سماع کا اہتمام فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفل سماع کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی ایک بات کو کہنے والا ہو اور آگے سننے والے ہو، اس کو کہا جاتا ہے محفل سماع۔ تو نبی پاک نے سنائی اور صحابہ نے سنی، اس سماع کے اندر جو بات نبی نے فرمائی اس کو کہتے ہیں قول رسول اور حدیث رسول۔ اسی محفل سماع کے اس قول کو حضرت امیر خسرو نے ڈھالا راگ میں، اور 700 سال سے سلسلہ چشتیہ کا طریقہ ہے کہ جب قوالی کا آغاز ہوتا ہے تو کہاں سے ہوتا ہے؟ قول سے، من کنتو مولا، وہ جو سماع غدیر خوب پر ہوئی تھی 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے۔ تو سماع کا مطلب ہے سننا، کوئی کہہ رہا ہو کوئی سن رہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محفل سماع۔ یہ نعت خانے کی محفل کیا ہوتی ہے؟ محفل سماع۔ علماء اگر خطاب کر رہے ہوں تو یہ بھی محفل سماع ہے۔ اب یہ آگے کے مسائل ہیں کہ سماع بالمزامیر، سماع بالذکر جہر، سماع، یہ اگلی باتیں ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں 1,24,000 نبیوں کے بعد۔ حضور فرما رہے ہیں کہ نبوت کا باب بند ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، باب ولایت کھل گیا ہے، وہ قائم مقام نبوت ہے۔ یہ نبیوں کا کام اب ولیوں نے کرنا ہے قیامت تک۔ جو کام پہلے انبیاء کرتے تھے وہ اب کون کریں گے؟ اولیاء کریں گے۔ اولیاء کا کام کیا ہے؟ جو انبیاء کا تھا۔ پیروں کا کام کیا ہے؟ جو پیغمبروں کا تھا۔ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا راستہ دکھاتے تھے، اللہ کا راستہ بتاتے تھے، اور ان کو برائیوں سے بچاتے تھے، اللہ کے راستے پر چلاتے تھے۔ یہی کام نبیوں پیغمبروں کا تھا، یہی پیروں اور ولیوں کا، کلندروں کا کام اور کیا ہے؟ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ہیں نبیوں کے وارث۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اہل علم وہ کون ہیں؟ اولیاء کون ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں۔ علم والے جو ہیں، جن کے پاس ظاہر کا بھی علم ہو باطن کا بھی علم ہو، وہ پورا وارث ہوتا ہے نبی کا۔ بابر بھائی، اگر باطن کا علم نہ ہوا، صرف ظاہر کا ہوا، تو پھر تو نبی کو نعوذ باللہ مولوی بنا دیا۔ وارث بنتا ہی وہ ہے جو ظاہر اور باطن میں مکمل ہو۔ کیوں کہ نبی صرف ظاہری علم کا نام نہیں ہے، نبی کے پاس ڈائریکٹ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی تھی، ان کے باطن پر، قلب کے اوپر القاء ہو رہا تھا۔ تو نبی کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے، جو کانٹیکٹ ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے براہ راست۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے ڈائریکٹ علم دیا ہو، جس کا کوئی استاد نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے نہیں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے، ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں نا مدینہ تو علم، میں سارے جہان کے علم کا شہر ہوں، ملک ہوں۔ علی بابوہا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی اس کا دروازہ سے مراد یہ ہے کہ جو نبوت کا علم ہے، اس کا دروازہ، علم کا دروازہ جو ہے وہ آگے نبی کے بعد ولی ہے۔ کیونکہ حضرت علی حضور کے بعد پہلے ولی ہے، امام الاولیاء ہے اور منبع ولایت ہے۔ کیوں کہ نبوت تو ختم ہو رہی تھی نا، اور سٹارٹ کس کا ہو رہا تھا؟ ولایت کا۔ تو پہلا ولی کون ہوا؟ اذانوں میں نہیں کہتے اشہد ان علی ولی اللہ بلا فصل خلیفۃ اللہ، اذانیں ہوتی ہیں نا، تو اس کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ وہ اسی قول کو، اسی بات کو دہرایا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کیا ہے؟ بلا شک و شبہ نبی کے بعد ولی اللہ ہے۔ وہ نبی اللہ تھے، یہ ولی اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ کیا تھے؟ نبی اللہ، رسول اللہ، اور یہ کیا ہے؟ ولی اللہ۔ تو ان کا کام بھی وہی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا، اور ان کا کام بھی وہی ہے۔ تو اولیاء کرام کا جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، جو سلیقہ ہے، یہ بہترین طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنے کا اور اللہ تک پہنچنے کا۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا،
शिर्क, बिदअत, कुफर, ये चीज़ें जो हैं, ये अल्फाज ये सुना सुना कर लोगों को बहकाने की, बरगलाने की कोशिशें हो रही हैं। तो इस धोखे में ना आपने खुद आना है ना किसी को आने देना है। नऊज़ुबिल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ज़ुहदुल अंबिया, ज़ुहदुल औलिया नहीं, अंबिया, पैगंबरों जैसा ज़ुहद, नबियों जैसा ज़ुहद। ऐसी इबादतें, रियासतें तो नबियों के कहीं तज़किरों में मिलती हैं जो बाबा साहब ने की। तो नऊज़ुबिल्लाह बाबा फरीद गंजे शकर जो थे वो किस रास्ते पर थे? वो राह हक पर थे, सिरात मुस्तकीम पर थे। यही रास्ता तौहीद का है, यही रिसालत का है और यही राह हिदायत है। इसमें जर्रा बराबर भी शक पैदा हो गया ना दिल में, इसको कहते हैं, इस बीमारी को बदअकीदगी। इस बीमारी को क्या कहते हैं? बदअकीदगी। और बदअकीदगी की माफी नहीं होनी कब्र के अंदर भी, छतरौल होनी है वहां भी। इसलिए अपने दिलों को बिल्कुल किसी की बातों में ना आने दें, यकीन कामिल रखें कि हम उस रास्ते पर हैं जिस पर बाबा फरीद गंजे शकर थे। हम उस रास्ते पर हैं जिस पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम थे। उनके पास बड़ा इल्म था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास बहुत इल्म था बाबा भाई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को चाहिए था जाके किसी के मुरीद हो जाते। मुरीद हुए तो ये मुकाम मिला। फरमाते हैं मन क्या फरमाया? नहीं, मैं कदम ही हाज़ी अला कवत कुल्ले औलिया अल्लाह, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दनों पर है। ये मुकाम कैसे मिल गया? ये किसी की वली के कदमों में जाकर सर रखने से। किसी वली के कदमों पे सर रखा तो क्या हो गया? वलियों के बादशाह बन। ठीक है, तो उनको बैठ होने की क्या जरूरत थी? समझ रहे? लम्हा फिक्री है, सोचिए। सुनिए, बहुत वैलिड पॉइंट नहीं, हम किसी को देखकर इस रास्ते पर नहीं लगे। हमारे सामने इस्लाम की 1450 साल की तारीख है। एक से एक बढ़कर बब्बर शेर हमारे शजराए तरीकत के अंदर हजूर मलंगी बाबा औलिया सरकार से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कड़ी दर कड़ी बब्बर शेर बैठे हुए हैं ऊपर तक। पाक पतन शरीफ में जाके देख लो, विलायत के शेर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ। फिर दिल्ली चले जाओ, फिर आप चले जाओ नजफ अशरफ, तो आगे कौन है? बब्बर शेर खुदा, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अली असदुल्लाह गालिब, ये अल्लाह के बब्बर शेर हैं। असदुल्लाह तो हो गया शेर, और गालिब का क्या मतलब क्या हुआ? बब्बर शेर। तो हम सब कौन हैं? बब्बर शेरों की औलाद, एक से एक भड़के। तो हमें चाहिए कि अपने दिमाग से गीदड़पन निकाल दे, लूमड़ीपन निकाल दे, बिल्लीपन निकाल दे, शेर बने। शेरों का एक बच्चा था, मौलाना रूम ने एक हकायत लिखी है, वो बकरियों के जड़ में उसको बचपन में उन्होंने छोड़ दिया, कहीं भूल गया, उसी के अंदर परवरिश पाता पाता वो बड़ा हो गया, वो भी डरपोक बन गया। एक दिन क्या हुआ, जंगल से गुजर रहा है पूरा वो जो रेवड़ है बकरियों का, उसने कहा कि वो भाई इधर वो भाग परे को जाए। वो खैर उसको जबरदस्ती खींच के परे ले गया। वो कहता तुम भेड़ नहीं हो, तो तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। वो डरे उससे, अब उसे यकीन ना आए। ये जो बात अभी आपने की वसवसिल खन्नास, वो अंदर से जो है खिचड़ी पकाता है, नफ्सानियत जो है, शैतानियत, रंग बिरंगे वसवसे, या मीडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया है, रंग बिरंगे मौलवियों की बातें सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, रंग बिरंगी जो है वो शिर्क बिदअत दिमाग में आता है। वो अंदर वाला कहता है कि यार वाकई कैसे हम गलत रास्ते पर तो नहीं है, जैसे अल्लाह हमें दोज़ख में ना फेंक दे, कब्र में कहीं छतरौल ना हो जाए, ये हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसमें जर्रा बराबर भी शक ना दिल में लाएं। अगर शक आ गया तो इसी को कहते हैं क्या? मुनाफकत, और इसी को कहते हैं बदअकीदगी, इसको कहते हैं डामाडोल होना ईमान से। पक कर लें इस तरह का जैसा पक था बाबा फरीद गंजे शकर को अपने मुर्शिद से। पक कर लें ऐसा जैसा निजामुद्दीन औलिया को पक था, हज़रत मलंगी बाबा औलिया को पक था। जर्रा बराबर उनके दिल में नहीं था शक। क्यों शक नहीं था? क्यों कि वो अहले यकीन थे। तो अहले यकीन हमने बनना है, दूसरों को भी ये बताना है। तो मैं ये बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने इस्लाम के जितने मसालिक हैं, जितने फ़िरके हैं, उन सब की किताबों को मुझसे ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ा हो। इस्लाम के बड़े बड़े जो फ़िरके हैं वो हैं अहले सुन्नत, अहले हदीस,
اہل دیوبند، اہل تشیع، اہل تشیع، یہ سارے جتنے بھی ہیں ان سب کی کتابیں، ان سب کا لٹریچر، ان سب میرا تعلق ہی لٹریچر کے ساتھ ہیں. گزشتہ 35-40 سال کی تو پریکٹس ہے نا. ہم نے تصوف کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے تصوف کو صرف پڑھا نہیں ہے، دنیا کو پڑھایا ہے، دنیا کو پڑھایا ہے، شائع کروایا ہے، اس کو چھپوایا ہے اور گھر گھر پہنچایا ہے. اور یہ ریکارڈ 35 سال کا ریکارڈ ہے، پوری ہسٹری ہے. کہ صرف پڑھ لینا ایک اور بات ہے، اسے گھر گھر پہنچانا. علماء نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، دانشوروں نے، پہلے انہوں نے، محدثین نے، مفسرین نے، کہ بھائی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تصوف، طریقت کی دنیا یہ بڑی عجیب و غریب دنیا ہے. اچھا، ہم اولیاء کرام کے راستے کو چھوڑ کر چل پڑے دوسرے راستے پر، تو دوسرا راستہ کون سا ہے؟ کہ جی بس نماز پڑھو. اولیاء کرام کیا کہتے ہیں؟ نہ پڑھو. اور دوسرا راستہ کون سا ہے؟ کہ مسجد جا کے جمعہ پڑھ لو. تو اولیاء کرام تو خود مسجدیں بنواتے ہیں، بھی آگے جمعہ پڑھو. اور دوسرا راستہ کون سا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے نا کہ میلاد شریف کی محفل کرواؤ. تو میلاد شریف تو اولیاء کرام خود مناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کون سا ہے؟ عمرے پہ چلے جاؤ، حج پہ چلے جاؤ، مکہ مدینے چلے جاؤ، پیسے جوڑ کے، پاسپورٹ بنوا کے. تو اولیاء کرام تو خود جماعتیں لے لے کے جاتے. ہمارا سلسلہ ملنگیا کا قافلہ نہیں پچھلے سال گیا تھا نقابہ، 17 بندوں کا قافلہ گیا ہے، 40-50 لاکھ روپیہ خرچ کر کے، آدھا کروڑ. تو اولیاء کرام تو خود اس کام کو کرواتے ہیں اپنے مریدوں سے. کون سا؟ جو وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑو، یہ کرو. جو تم کروانا چاہتے ہو تو ہم کر رہے ہیں، آلریڈی کر رہے ہیں. اللہ کے نام کا وظیفہ وہ بتاتے ہیں، تو یہاں وظیفے نہیں بتائے جاتے. وہ درود بتاتے ہیں، یہاں درود نہیں بتائے جاتے. یہاں ذکر کروائے جاتے ہیں. کون سا کام ہے جو یہاں نہیں ہو رہا؟ قرآن خوانیاں ہوتی ہیں تو ہمارا ختم شریف ہوتا ہی قرآن خوانی، اور ہے کیا وہ ختم شریف جو طریقت کے سلسلوں میں وہ کیا ہے؟ وہ الف سے لے کر یہ تک قرآن مجید ہی تو ہے. قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الحمد شریف، سورہ فاتحہ، الف لام میم ذالک، یہ سارا کچھ قرآن نہیں تو رہا ہے. کیا اولیاء کرام سے زیادہ کچھ جانتا ہے قرآن مجید کو؟ یہ ہوتی ہے چکر بازیاں، صرف آپ کے ذہن کو ایویں ہی پریشان کرنے کے لیے نا، شور نہیں چھوڑنی. تو اس میں آپ بالکل مصمم ارادے کے ساتھ ٹس سے مس نہ ہوا کر. ہم جس راستے پر ہیں یہ وہی راستہ ہے جس راستے پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، یہ وہ راستہ ہے جس پر داتا گنج بخش علی اجمیری تھے لاہور میں، جس کو کہتے ہیں داتا کی نگری. وہ کیا ہیں؟ اسی ہی راستے پر تھے. مرید ہوئے تھے حضرت ابو الفضل خطری رحمۃ اللہ علیہ کے. انہوں نے دعا دی تھی تو ان کی دعا سے کیا اثر ہوا کہ مرید کیا بن گیا؟ مظہر نور خدا. ان کے مرشد کو دنیا نہیں جانتی، داتا صاحب کو دنیا جانتی. وہ تو ادھر ہیں افغانستان میں، پتہ ہی نہیں ہے، گمنام کلندر تھے اپنے زمانے کے باہر. مطلب یہ ہے کہ اس پہ بالکل ذرا برابر فرق نہ رکھے. محبت اولیاء کرام یہ کام آئے گی آپ کو قیامت والے دن بھی، قبر میں بھی، حشر میں. کیوں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حب درویشہ کلید جنت است. درویشوں کی، اللہ والوں کی محبت جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے. جیسے کہتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے، تو جنت کی بہت سی کنجیاں ہیں. تو آپ کے پاس کنجی ہونی چاہیے. ایک کنجی ہو رضوان بھائی کے پاس لائبریری کی، ایک چابی ہو ڈاکٹر صاحب کے پاس، ایک چابی ہو بابر بھائی کے پاس. آپ تینوں میں سے جون سا مرضی جا کے تالا کھول سکتا. کیا وجہ؟ چابیاں ہیں. تو حب درویشہ کلید جنت است، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مولانا روم نے کوٹ کیا. تو حضور نے فرمایا کہ میرے اولیاء، ارشاد الہی ہے، میرے اولیاء کی مخالفت اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ کا اعلان جنگ ہے اس کے لیے جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے. تو ہم نے اہل محبت میں رہنا ہے. محبت اور ادب یہ ہمارے سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سلاسل طریقت کے دو بڑے قوانین ہیں. کون کون سے؟ ادب اور محبت. اور رابطہ شیخ، یہ اس کی طریقت کی دنیا میں بے حد اہمیت ہے. مگر آج کا دور جو ہے نفس نفسی کا دور ہے، پیسے کی بھرمار ہے، حفظ و حوث، لالچ، طمع. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم، دیکھو نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے ڈیزائن اپنا لیں، دنیا کے اسٹائل اپنا لیں،
ہم کہتے ہیں دنیا کا کون سا ماڈل ہے, میں نے گاڑی خریدنی ہے, میرے پاس 20-25 لاکھ روپے جمع ہو گیا ہے, مشورے کرتے ہیں نا کہ کون سا ماڈل لینا, کون سی کمپنی ٹھیک ہے, ہونڈا ٹھیک ہے, سیوک ہے, ٹویوٹا ہے, کرولا ہے, فلاں ہے, کلٹس کہتے ہیں نا, ویگنار لینی ہے. تو جب ہم دنیا کے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو طریقت کے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی کے ایسے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلنا چاہتے؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے رہنا ہے گھٹیا درجے کا مسلمان. کون سا گھٹیا درجے؟ لیکن دنیاوی طور پر ہم نے سٹرونگ رہنا ہے جیسے دنیا دار سٹرونگ ہے, ان کے پاس گاڑی بھی ہو, کوٹھی بھی ہو, بنگلہ بھی ہو, بینک بیلنس بھی ہو, سارا کچھ ہو, مگر ایمان کی دولت نے قبر میں جانا ہے. قبر میں آپ کے مکان ادھر ہی رہ جائیں گے, گاڑیاں, کوٹھیاں, موٹر سائیکل, بینک بیلنس, سارا کچھ پیچھے والوں نے ہی بانٹنا ہے اور لڑنا ہے. لڑائیاں, جھگڑے, فساد, یہ قیامت تک یہی کچھ ہوتا رہنا ہے, ہر ازل سے یہی ہوتا آ رہا. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, کہانی. یہ جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا بنی ہے یہی کچھ ہوتا آیا ہے. فرمایا کہ دنیا کا مال زیادہ اکٹھا نہ کرو, دنیا دار نہ بن جاؤ اور جگیرے نہ بناؤ, ورنہ تم دنیا دار ہو کر رہ جاؤ گے. دنیا مردار ہے, اس کو چاہنے والے کتے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیا فرمایا؟ کتے فرمایا. تو کتے سے مراد حرص و حوث سے بھرے ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کرام, بزرگان دین, صوفیاء, یہ ہمیں وہ راستہ بتاتے ہیں جو سیدھا حق کا راستہ ہے, جو جنت کا راستہ ہے. یہ راہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے پیروں میں باب جنت کھلے ہوتے. کیا خیال بھی ایک بندے کا اگر وہ خود راہ راست پہ نہیں ہے تو اس کے پیروں میں باب جنت کیسے کھل گئی؟ وہاں سے دنیا گزر کے جنت میں جا رہی ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ بہشتی دروازہ. تو بات یہ ہے جس کی پہنچ جہاں تلک اس کے لیے وہیں پہ. تو مولانا جلال الدین رومی کو نہیں پتا تو شرک کیا ہوتا ہے, یار کسی مولوی کے سمجھ میں آ رہی ہے نیا سلام. اور ان کی جوتیوں میں بیٹھ کے علماء دین بنتے تھے. 40 علماء ان کا دستار کا پلو پکڑ کے بازار سے نکلتے تھے جب شاہانہ سواری چلتی تھی. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں کی اولاد ہیں, خاندانی طور پہ کیا ہیں؟ خوارزم شاہ بادشاہ کے نواسے ہیں, عظیم بادشاہ کے. تو جب مرید ہو گئے حضرت شاہ شمس تبریز کے تو انقلاب آ گیا, آیا پلٹ گئے. تو پھر کیا تھا کہ بازاروں میں بھاگتے پھر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں اور سارے بازار بھی رقصم, یہ معاملہ اور ہو گیا. تو فرماتے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ, یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. پیر کامل کیا ہے؟ صورت ذل الہ. ہم پڑھتے ہیں لا الہ, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیر کامل صورت ذل الہ, یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. تو یہ ادب, محبت اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جو نسبت ہے, یہ نسبت کام آتی ہے دونوں جہانوں میں. دیکھیں دنیا کی مثال ہم دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس فلاں برانڈ کا جو ہے جی وہ موبائل ہے, فلاں برانڈ کا اے سی ہے, فلاں برانڈ کی میرے پاس فلاں چیز ہے. لوگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں نا, تو کتنے سارے بینک ہوتے ہیں, کمرشل بینک. آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے بابر بھائی؟ کسی اچھے بینک میں جو زیادہ تسلی بخش ہو تو اس پہ آپ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں. موبائل ہم لیتے ہیں تو ایک سم خریدتے ہیں. سم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رابطہ, سم کنیکشن جوڑنے کے لیے, ورنہ وہ 1 لاکھ روپے کا موبائل بیکار ہے. آپ نے بازار سے لاکھ روپے کا موبائل لیا, ڈبہ بند ہے, ڈبہ کھول لیا تو وہ بیکار. کیوں سم؟ سم جو ہے وہ ضروری ہے. تو آپ کا یہ جو جسم ہے, یہ جو باڈی ہے, یہ ایک موبائل ہی ہے. اس میں جب تک سم نہ ڈالیں گے تو کنیکشن نہیں ہوگا سارے جہان کے رب سے. جیسے وہ سارے جہان سے آپ کا رابطہ کروا دیتا ہے نا موبائل. آج بھی سائنسی دور میں تو سمجھنا آسان ہو گیا روحانیت کو. تو سم ڈالیں اندر, اور وہ سم کیا ہے؟ وہ ہے بیعت. جب بیعت ہو گئی تو سمجھ لیں کہ آپ کو
सिम डलवा ली आपने टेलीनॉर की, आपने यू फोन की, आपने जी वो जैज़ की डलवा ली, है ना, सोम की है। ये जो हम सिम डलवाते हैं वो कौन सी है आपकी सिम? चिश्तिया सिम है। किसी ने डलवाई हुई है नक्शबंदिया, किसी ने सुरबंदिया, किसी ने कलंदरिया, किसी ने कादरिया। वो सिम डलवानी जरूरी है, डलवा लें बस। जैसी भी है, जो सी भी कंपनी है, उससे क्या होगा, राब्ता पूरे जहान से हो जाएगा और पूरे जहान के रब से हो जाएगा। तो सिम जो है ये है निस्बत, वरना ये डब्बा बंद मोबाइल, ये डब्बे में बंद अंदर ही चला जाता है मिट्टी में, और मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाता है। अपने दिमाग को ज्यादा सियाना ना समझे। हमसे बड़े बड़े सियाने थे जिनको हम कहते हैं औलिया कामिलीन, बुजुर्गान दीन। सुल्तान बाहू से ज्यादा किसी को समझ आ गई। मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हूं, ना कर मिन्नतां ख्वाज की जल्दियां, तेरे अंदर आवे है जाती। ये तन रब सच्चे दा हुजरा, इथे पा फकीरा चाची। ज्ञान दा दीवा बाल है मेरे, तेरी लब्बे चीज गवाची हूं। ये सारे जो लोग थे, ये वो हस्तियां हैं जो फना की मंजिलों से गुजर के आगे गए हैं, और प्रैक्टिकल जब रिजल्ट निकला वो उन्होंने दुनिया को बता दिया कि मुर्शिद दीदार बाहू लख करोड़। ये हमारे तुम्हारे की बात नहीं है, ये सुल्तान बाहू ने जब प्रैक्टिकल किया तो उन्होंने बताया भाई मैं यहाँ पर पहुंचा। मौलाना रूम जब प्रैक्टिकल से गुजरे, उन्होंने कहा दिया बे साख्ता बे पीर कामिल सूरत लेगा, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया के ख्वाहद हम नशीनी बाखुदा। अगर तू चाहता है मैं अल्लाह के पास बैठूं तो फरमाते हो नशीन दर हुजूर औलिया, तू अलिया अल्लाह के पास जाकर बैठ, तू समझ में अल्लाह के पास बैठा। और अल्लाह के पास बैठना क्या होता है? सऊदी अरब जाकर खाने काबे का जो पत्थर का एक बना हुआ है कमरा, उसके पास बैठना अल्लाह का बैठना नहीं। अल्लाह के बंदे के पास बैठना अल्लाह की ही कुर्बत है, जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है कि इसके हाथ मेरे हाथ, इसके पैर मेरे पैर, इसकी आंखें मेरी आंखें, इसके कान मेरे कान। तो आप फिर जब उसके पास बैठे हो तो बैठे किसके पास? अल्लाह की जुबान में ही इस बात का सवाल का जवाब आपके पास है। मसला क्या है? तो अल्लाह की वहां अनवार तजल्लियात आ रही हैं, जा रहे हैं। कुलूबुल मोमिनीन अर्शल्लाह ताला, मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है, जहाँ पर हर वक्त अल्लाह जलवा फरोज है। तो अल्लाह को मस्जिदों में ढूंढ लेना चाहिए था मौलाना रूम को। बाबुल भाई, इमाम गजाली ने बहुत इल्म हासिल किया, दुनिया को इल्म सिखाया, पढ़ाया, दीन बताया, फिका सिखाई, हदीसें बताई, कुरान सिखाए, लेकिन अंदर की तसल्ली नहीं। जंगलों में निकल गए, पहाड़ों में निकल गए, वो बैतुल मुकद्दस चले गए, परम जो है शाम, अरब, बैतुल मुकद्दस, बैतुल्लाह शरीफ, मदीना मुनव्वरा। 14 साल बाबर भाई गए रहे। जब 14 साल के बाद वापस आए तो हयाउल उलूम लेकर आए। आज 800 साल गुजर गए, सारी दुनिया में हयाउल उलूम का कोई सानी नहीं है, और हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम के लिए हुज्जत और दलील है उनका वजूद। तो क्या वजह हुई? जब इनकलाब आते हैं तो फिर अपने हस्ती को मिटाना पड़ता है, अपने आप को नफी करनी पड़ती है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, इससे हस्ती मिट तो नहीं जाएगी बाबर भाई। मतलब हम कहें जी रख ले रोजा अगर तुझे निजात चाहिए, और सारा रमजान यही कहते रहें कि रख ले तू अल्लाह का फरमाया हुआ रोजा अगर तुझे निजात चाहिए, और 30 रोजों में से एक भी ना रखे। तो इसका ये बात कहने का मकसद ये है सिर्फ जुबानी कलामी बात, अमल नहीं है। यही वो है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये हम कहते जा रहे हैं, अमल नहीं करना। कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये चंद रोजा जिंदगी, इसके अंदर औलिया कराम ने अपनी जिंदगियों का एक लाहा अमल बनाया। बाबा में आज के दौर का सबसे बड़ा मसला क्या है? रोटी, पानी, कपड़ा, बीमारी। इंसान की बेसिक जरूरतें क्या है? रोटी यानी खाना पीना, रहना सहना, पहनना, और बीमारी के लिए दवाई की जरूरत होती है। ये है ना बुनियादी जरूरतें। उसके बाद क्या है? अपने घर वालों की जरूरियात का ख्याल। ये है टोटल इंसान की जिंदगी। इसके लिए खपा फिरता है इंसान। तो ये जितने औलिया कराम हैं, इनके साथ ये मसले नहीं। ये सबको रोटी चाहिए थी, ये सब ये कपड़े भी पहनते थे, ये सारे
گھر بھی تھے, بیوی بھی تھی, بچے بھی تھے, شادیاں بھی تھی, سارا کچھ ہوا نہیں. آپ جس نبی کی امت ہے ان کی 11 شادیاں نہیں تھی, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ان کے گھر میں تو کہتے ہیں 7 دن چولہا نہیں جلتا تھا, 3 مہینے روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. تو پھر جب ہمارے گھروں میں ہم اپنا دیکھتے ہیں تو قابل جائزہ تو ہم بہت دوہرا معیار ہے. نبی پاک کے ساتھ ہماری زندگیوں کا کوئی تعلق بنتا نہیں. ان کی زندگیاں سادہ, ہماری زندگی پرتکلفات. ہم جو ہیں وہ ہم ہماری شادیوں میں دیکھ لیں بابا بھائی, تکلفات ہی تکلفات, صرف دکھاوا. کس کو دکھانا؟ اور دنیا دار نفس پرست چغلوں کو, ان کو دکھانا ہے. اللہ اور رسول کے ساتھ بغاوت کر کے یہ ہو رہا ہے, 24 گھنٹے ہو رہا ہے, آپ کے چاروں طرف ہو رہا ہے. آپ دیکھا کریں کیا ہو رہا ہے. باتیں نبی کی کرنی, حوالے قرآن کے دینے, اور عمل نفس کی پیروی والا کرنا. نفس کی پیروی کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک رزلٹ نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.